نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صدق الله وصدق رسوله النبی الکریم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ ہر انسان نے جو ہے اس نے مرنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایسا رہو جیسے راہ گزرتا مسافر ہوتا ہے، اور دوسرے حدیث میں جو میں نے بیان کیا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ دنیا جو ہے یہ کافر کے لیے جنت ہے، مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ مطلب مسلمان اس دنیا میں پریشان رہے گا، کمزور رہے گا، تو تنگ دستی اس کے ساتھ رہے گی، مطلب اس طرح کے آزمائشات جو ہے پریشانیاں مسلمانوں کو گھیرے رکھیں گی، تو یہ آزمائش کی جگہ ہے، ہمارے لیے قید خانے کی مثال ہے۔ تو مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، تو دنیا کے آپ خوش قسمت انسان ہوں۔ اس پر اللہ رب الجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ باتیں ایسی ہے کہ کچھ وظائف ایسے ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو اگر ہم پڑھیں گے تو یہ ہوگا کہ ہمارے مسائل حل ہوتے رہیں گے۔ تو ہم چونکہ کمزور ہے، آزمائش برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم آزمائش برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، تو بغیر آزمائش کے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، آزمائش لا کر ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیجئے، چونکہ آزمائش سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن وہ جب آزمائش آ جائے تو پھر اس کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم کمزور ہیں، تو ہم اس طرح دعا کریں اللہ سے کہ ہم آزمائش کو برداشت کرنے کے اہل نہیں ہیں، بغیر آزمائش لائے بھی اللہ تو قادر ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ تو معاشی تنگ دستی جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، تو اس کے لیے بھی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس کے لیے ایک مختصر وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو شخص کثرت سے اللہ رب الجلال کا نام ہے مالک الملک، ملکوں کا مالک، اس کو کثرت سے پڑھے گا، یا مالک الملک یا مالک الملک یا مالک الملک، اللہ رب الجلال اس کو لوگوں سے بے نیاز فرما دیں گے، اس کو غنی فرما دیں گے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اللہ رب الجلال اپنے غیب کے خزانوں سے اس کے تمام تر معاملات کو درست فرما دیں گے، تمام تر اس کے ضروریات و حاجات کو پورا فرمائیں گے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ تو پریشانیوں سے، تنگ دستی سے بچنے کے لیے، محتاجی سے بچنے کے لیے یہ اچھا وظیفہ ہے، پر اثر وظیفہ ہے، اس پر آپ لازمی عمل کریں، اس کو کثرت سے پڑھتے رہے، انشاءاللہ تعالی کسی کے آپ محتاج نہیں ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔